السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مواخات۔ یہ لفظ اخوت سے متعلق ہے، جس کا مطلب ہے بھائی چارہ اور مل جل کر رہنا۔ مکے سے مدینہ آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، جو مواخات کہلایا۔ دین اسلام محبت سے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ مکے میں انہی چیزوں کی کمی تھی۔ بے حد غصے والے لوگ، قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم، جہاں قبیلوں کے سرداروں کی من مانی چلتی تھی اور عوام کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ کفار مکہ مسلمانوں کی مکے سے مدینہ ہجرت سے بھی پریشان تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی منظم اور مطمئن ہوں یا وہ کوئی مملکت بنائیں۔ اسلام محبت، ہمدردی اور مل کر رہنے کا سبق دینے والا دین ہے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم، دشمنیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے مجبوراً مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مکے سے گھر بار چھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ جانا پسند کیا۔ مکے کے لوگ اپنی تیز مزاجی کے لیے مشہور تھے، جبکہ مدینہ والے نرم مزاج تھے۔ جب مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو یہاں موجود انصار نے مکے سے آنے والے مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ مکہ اور مدینہ کی تہذیب و تمدن اور آب و ہوا میں فرق تھا۔ مدینہ کے لوگ صبر والے اور مزاج کے ٹھنڈے تھے۔ مسلمانوں کو ہجرت کے بعد مدینہ میں زندگی نسبتاً آسان نظر آ رہی تھی۔ مدینہ میں ہریالی اور باغات تھے۔ راستے کی سختی، تھکن اور موسم کی تبدیلی کے اثرات سے بہت سے مہاجرین بیمار پڑ گئے، جن کی انصار مدینہ نے خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی آمد کو مدینہ کے انصار نے اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھا اور انہوں نے مدینہ آنے والے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا۔ وہ اسلام کے اصولوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ مدینہ آنے والے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا کے اثرات کا عادی ہو کر نئے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑا۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین کے پاس نہ اپنا گھر بار تھا، نہ ساز و سامان۔ ان تمام تبدیلیوں کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام کے تحت تمام مسلمانوں کی تربیت کی اور مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ مدینہ میں موجود لوگوں کو انصار یعنی مددگار کا خطاب دیا۔ جس جذبے اور پیار کے تحت مدینہ والوں نے مہاجروں کو اپنے ساتھ ملایا، ویسی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ محبت کا جو رویہ انصار نے مہاجروں کے ساتھ اپنایا، وہ سگے خون کے رشتوں سے بھی بہت آگے کا درجہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو
اخوت کے جذبے کے ساتھ رہنا سکھایا۔ مہاجر اپنا گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں اخوت کا سلسلہ جاری کیا۔ مدینے کے انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیداد میں حصے دار بنانا چاہا۔ بھائی کی حیثیت سے ہر مہاجر کا اپنے دینی بھائی انصار کی آمدنی اور جائیداد میں حصہ تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن غیرت مند مہاجرین نے یہ حصہ لینا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم حسب صلاحیت تجارت یا کوئی اور کام کر کے روزی حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں مدینے میں بیت المال بھی قائم کیا، جس میں تمام مسلمان زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ اپنی کمائی کا بھی کچھ حصہ ڈالتے تھے۔ بیت المال کی رقم خرچ کرنے کا انتظام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ اس کے علاوہ کچھ جائیداد ایسی بھی تھی جس کی آمدنی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر فلاحی اور اصلاحی کاموں میں خرچ فرماتے تھے۔ مکے سے آنے والے مہاجر زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ زراعت پیشہ انصار نے ان کے ساتھ مل کر تجارت بھی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا کام شروع کیا، جس کو زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے تھے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ، تعلیم و تربیت، ریاست، مملکت اور تعلقات عامہ کے کاموں پر توجہ دے سکیں۔ مدینے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ قریش سے زیادہ واسطہ نہ رکھا جائے اور ان کی مدینے میں آمد کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور نہ ہی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ قریش مسلمانوں کی ترقی طاقت سے مرعوب اور گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ عرب کی قیادت ان کے بھائی سے نکل جائے گی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں۔ تمام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی علاقے یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یکجہتی ایک دوسرے کو طاقت، حوصلہ اور ہمت دیتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، نیک عمل اور اچھا اخلاق ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی اور معمولی باتوں تک کی تعلیم صحابہ کرام کو دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہی صحابہ کرام نے ان تعلیمات کو آگے بڑھایا اور اچھائی پھیلاتے رہے۔ ہم بھی ان باتوں پر عمل کر کے بہترین عبادت گزار، غنی، کامل انسان اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔
نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔